بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے جوڑے کے ہاں نومولود بچی کی پیدائش۔ بھارتی جوڑے کو زیادہ فیس اور کاغذی کارروائی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہسپتال نے عارضی بل میں 20,000 درہم ظاہر کیے۔ ایک ہندوستانی باشندہ محمد محسن خان اپنی حاملہ بیوی اور والدہ کو ایک مختصر دورے کے لیے دبئی لائے تھے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ حالات ایسے بدلیں گے۔ ان کی اہلیہ نجرین نے 15 جون کو ایک نومولود بچی کو جنم دیا تھا۔ چونکہ جوڑے نے خوشی سے اپنے بچے کا خیر مقدم کیا، مگر اب انہیں پیپر ورک اور ہسپتال کے بلوں کے بارے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تصدیق شدہ نکاح نامے کے بغیر محسن اپنی بیٹی کے لیے پیدائش سند حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے اس نے دبئی میں ہندوستانی قونصل خانے سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ابوظہبی کے باہر پھنسے رہائشی واپسی کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کرنے کو تیار۔ ابوظہبی کے جو رہائشی پابندیاں متعارف کروانے کے بعد امارات سے باہر پھنس گئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ ابوظہبی واپس جانے کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ ابوظہبی ایمرجنسی بحران اور ڈیزاسٹر کمیٹی نے پیر کو اعلان کیا کہ رہائشیوں اور زائرین کو ابوظہبی میں داخلے کے لیے کووڈ منفی ٹیسٹ کے نتائج کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنے دورے سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر نتائج ملنا چاہیے۔ پاکستانی شہری حسن آفتاب نے بتایا، مجھے خوشی ہے کہ میں آخرکار گھر واپس جا سکتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ العین میں رہتا ہوں، لیکن ابوظہبی میں پابندیاں متعارف کروانے کے پہلے دن سے ہی دبئی میں پھنس گیا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 2 جون کو اپنے چاچا کو دبئی چھوڑنے آئے تھے۔ اسی دن ابوظہبی کے داخلے اور باہر جانے پر پابندیاں عائد کی گئی۔ دبئی پولیس کے مقابلے میں حصہ لیں اور نقد انعام جیتیں۔ دبئی پولیس نے ایک منفرد مہم شروع کی ہے جس میں آپ حصہ لے کر 1,000 درہم تک نقد انعام اور اس کے علاوہ مختلف انعامات بھی جیت سکتے ہیں۔ دبئی پولیس کی یہ مہم استعداد منشیات سے متعلق ہے تاکہ عوام میں منشیات سے متعلق مزید شعور اجاگر کیا جا سکے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کی حمایہ انٹرنیشنل سینٹر نے سماجی رابطے کی ایپ انسٹاگرام پر منشیات سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک مقابلہ شروع کیا ہے۔ حمایہ انٹرنیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر کرنل عبداللہ الحیات کا کہنا تھا کہ یہ مقابلہ ان 30 مختلف کاوشوں کا حصہ ہے جس کے ذریعے ہم سماجی رابطوں کی ایپس انسٹاگرام اور ٹوئٹر کے ذریعے عوام تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل حیات کا مزید کہنا تھا کہ انسٹاگرام پر دبئی پولیس کے پیروکار مختلف سوالات کے جواب دے کر 1,000 درہم تک جیت سکتے ہیں۔ یہ سوالات استعداد منشیات سے متعلق ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹوئٹر پر بھی ایک ویڈیو 9 مختلف زبانوں میں جاری کی جائے گی جس کا بنیادی مقصد منشیات کی لعنت سے کیسے دور رہا جائے ہوگا۔ پی آئی اے پر 6 مہینے پابندی لگا دی گئی۔ پی آئی اے کو بہت بڑا دھچکا۔ پی آئی اے کی یورپی یونین میں فضائی آپریشن پر 6 مہینے کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ پابندی کا یہ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ یہ فیصلہ ان اطلاعات کے آنے کے بعد کیا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پی آئی اے کے اکثریتی پائلٹ حضرات کے لائسنس جعلی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بروز منگل پی آئی اے نے اعلان کیا کہ یورپی یونین کی فضائی سفر کے نگران ادارے نے پی آئی اے کا یورپی فضائی آپریشن 6 مہینے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ پی آئی اے کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 جولائی سے 6 مہینوں کے لیے پی آئی اے کا یورپی فضائی آپریشن ملتوی ہو جائے گا اور وہ تمام حضرات جنہوں نے پیشگی بکنگ کروا رکھی ہے وہ اپنے واجبات پی آئی اے دفاتر سے وصول کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے اور ساری صورتحال کو قابو میں لے آئیں گے۔ تاہم پی آئی اے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق رکھتی ہے۔ پابندی کا اطلاق 1 جولائی دن 12 بجے سے ہوگا۔ دبئی میں ایک شخص کو عورت سے جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں 3 ماہ جیل کی سزا سنا دی گئی۔ دبئی میں ایک شخص کو عدالت نے زبردستی ایک عورت کو گلے لگانے پر 3 ماہ کی قید کی سزا سنا دی۔ دبئی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق مجرم نے عورت کو زبردستی گلے لگایا، اس کے جسمانی اعضاء کو چھوا جو جنسی حملے کی زد میں آتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 21 سالہ ہندوستانی لڑکی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ وہ القصیص میں اپنے فلائٹ میں موجود تھی جب وہ 28 سالہ پاکستانی لڑکے نے اسے فون کیا اور ملنے کو کہا۔ لڑکی مجرم سے اس کی رہائشی عمارت میں ملی جہاں مجرم نے اسے کم کرائے پر ایک فلیٹ مہیا کرنے کی بات کی۔ لڑکی کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے فلیٹ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بخوشی رہ رہی ہوں اور مجھے کسی نئے فلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔
جس پر مجرم تاؤ میں آ گیا اور اس نے مجھ پر جنسی حملہ کیا۔ مجھے اس بات پر غصہ آیا لیکن مجرم نے اس کے جواب میں مجھے مسکراہٹ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ لڑکی کا مزید کہنا تھا کہ میں نے فوراً دروازے کو بند کر دیا اور اپنی دوستوں کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد میں نے القصیص پولیس اسٹیشن کال کی اور مدد کی درخواست کی۔ پولیس کے آنے سے پہلے مجرم نے لڑکی سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر مجرم کو گرفتار کر لیا۔ جعلی ڈگریوں کے بعد پی آئی اے کا جعلی ٹکٹ اسکینڈل۔ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے اسکینڈل کے بعد قومی ایئر لائن کا جعلی ٹکٹ اسکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کے عہدیداروں نے یورپ کے لیے خصوصی پروازوں کی جعلی ٹکٹس کی فروخت میں تقریباً 80 لاکھ روپے کمائے ہیں۔ پی آئی اے سیالکوٹ دفتر میں کچھ عہدیداروں نے رقم بنانے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اٹلی اور پیرس کے لیے خصوصی پروازوں میں 50 یا اس سے زائد پرانے ٹکٹ ہولڈرز کو جگہ دی، جبکہ پالیسی کے مطابق پی آئی اے کووڈ-19 وبا سے پہلے جاری ہونے والے ٹکٹس کے حامل مسافروں کو کسی مقام کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ واضح ہے کہ خصوصی پروازوں کے لیے پی آئی اے نئے ٹکٹ جاری کر رہی ہے جس کی قیمت کورونا وائرس کی وبا سے پہلے ریگولر پروازوں کے لیے جاری ہونے والے ٹکٹ کے مقابلے میں دوگنی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عہدیداروں نے اٹلی اور پیرس کے سفر کے لیے مسافروں سے اضافی رقم حاصل کر کے پرانے خریدے گئے ٹکٹس کو ایڈجسٹ کیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عہدیداروں نے یہ بھی دھوکہ دہی فراڈ کچھ ٹریول ایجنٹس کے تعاون سے کی۔ امارات ایئر لائنز کا آئندہ ماہ 4 نئی منازل کے لیے پروازوں کا اعلان۔ امارات ایئر لائنز نے اپنے مسافروں کی منازل میں ماہ جولائی کے دوران 4 نئی منازل کی شمولیت کا اعلان کیا۔ دبئی میں قائم یہ ایئر لائنز 1 جولائی سے قاہرہ اور تیونس اور 15 جولائی سے گلاسگو اور 16 جولائی سے مالے کے لیے پروازیں شروع کرے گی۔ ان نئی 4 منازل کے بعد امارات کی موجودہ منازل کی تعداد بڑھ کر 52 ہو جائے گی۔ یہ فلائٹ مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ، ایشیا پیسیفک اور امریکاز کو ملائے گی، جبکہ اس تمام تر پیش رفت کے دوران مسافروں اور عملہ کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ ترین اقدامات بھی یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات واپس آنے والوں کے لیے 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ کرانا لازمی قرار۔ متحدہ عرب امارات کا رہائشی ویزا رکھنے والے افراد کو ملک واپس آنے سے کم 72 گھنٹے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس کا رزلٹ منفی ہونا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات حکومت کی طرف سے 1 جولائی سے نافذ ہونے والے قواعد و ضوابط کا مطلب یہ ہے کہ مسافروں کو اس بات کی تصدیق کیے بغیر متحدہ عرب امارات کے لیے جانے والے جہاز میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کووڈ-19 سے پاک ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور وفاقی اتھارٹی برائے شناختی اور شہریت ICA نے کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے اور متحدہ عرب امارات کی بتدریج سفری پابندیوں کو کم کرنے کے لیے جاری کوششوں کے تحت ان نئے قواعد کا اعلان کیا ہے۔ شارجہ نے 15 جولائی سے نقد رقم کے لین دین پر پابندی لگا دی۔ شارجہ بلدیہ نے 15 جولائی سے امارات کے اپنے تمام مراکز پر نقد لین دین روکنے کا فیصلہ کیا۔ شارجہ انتظامیہ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ شہری ادارہ کریڈٹ کارڈ، تحصیل کارڈ، گوگل پے، ایپل پے، سیمسنگ پے، امارات کی شناخت کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ سے براہ راست ڈیبٹ کے ذریعے فیس واجبات ادا یا جرمانے ادا کریں۔ SMS سروس میں سے کچھ بھی پارکنگ کی رکنیت کی فیس، جرمانے، تجارتی کاروباروں کے لیے اجازت نامہ جاری کرنے یا تجدید کرنے سے متعلق فیس اور سروس چارجز شامل ہیں۔ ابوظہبی میں 93 سالہ عورت کورونا وائرس سے مکمل صحت یاب۔ ابوظہبی میں ایک 93 سالہ شامی عورت کورونا وائرس سے مکمل صحت یاب ہو گئی۔ مذکورہ عورت گزشتہ چند ہفتوں سے الرحابہ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھی۔ تفصیلات کے مطابق 93 سالہ معمر شامی خاتون شیخ شہبوت ہسپتال میں پیشاب کے نمونے کی تشخیص کے لیے گئی، جہاں اس کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے بعد اسے فوراً الرحابہ ہسپتال میں علاج کے لیے بھجوا دیا گیا۔ ہسپتال کے عملے کی دن رات کاوشوں کی وجہ سے مذکورہ عورت کا کورونا سے صحت یابی کا علاج مکمل ہو گیا اور انہیں اب انتہائی نگہداشت یونٹ سے باہر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی کی مرکزی وزارت صحت کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں ہسپتال کا عملہ عورت کو انتہائی نگہداشت یونٹ سے باہر منتقل کرتے ہوئے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔